أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 40۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کا قصہ اس میں بیان فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو فرما رہے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، صاحب اور صحابی دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ صاحب اور صحابی دونوں کا معنی ایک ہے، معنی ایک ہے، لیکن صحابی لفظ چونکہ یہ خاص ہو گیا ان کے ساتھ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پانے والے ہیں، ان کو صاحب بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن عرف عام میں لفظ صاحب جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے جی۔ عرف عام میں جو ہے نا کسی کو صاحب کہہ کے صحابی مراد لینا جائز ہے نہیں ہے۔ ایک بار ایسے ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے کوئی مولوی صاحب نے بیان کر دیا مسئلہ، کہنے لگا جی آج بھی ہمارے اہل سنت میں بہت سارے صحابی موجود ہیں جی۔ دلیل کیا دی کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 بار آقا علیہ السلام کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں نے اتنی بار دیکھا ہے، فلاں نے اتنی بار دیکھا ہے، تو آج بھی کتنے سارے ہمارے اہل سنت ایسے ہیں جو جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی صحابی بن جاتے ہیں۔ تو نہیں، یہ صحابی ایسے نہیں بنتا، صحابی وہی بنتے ہیں جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی صحبت پائی، جی صحابی وہی بنتا ہے۔ حضرت سیدنا الروض العنف میں صاحب روض العنف نے یہ روایت بیان کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ گزرے تو ایک حافظ قرآن کو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا، آپ وہیں ٹھہر گئے۔ اس نے جب پڑھا نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ ٹھہر گئے، آپ کھڑے ہو کر وہاں فرمانے لگے، فرمایا سنو اللہ پاک کی قسم، یہاں صاحب سے مراد میں ابو بکر صدیق ہوں جی۔ قسم اٹھا کے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے یہ قاطع ہے، یعنی قطعی ہے آپ کی صحابیت، وہ صحابی ہیں حضور کے جن کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اس غلام کے علاوہ کسی کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، اور تمغے عطا فرمایا، عظمتیں دیں، شانیں دیں، بلندیاں، رفتیں، سارا کچھ عطا فرمایا، لیکن صحابی جسے کہا ہے قرآن نے جی، جس کے شرف صحبت کو رب کا قرآن بیان کرے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں ہیں، اب یہاں پر ان کا ذرا رد کرنا مقصود ہے، جو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بس اوپر سے آقا علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، ان کو حکومت کی خواہش تھی اور کسی شے کا اندر سے مخلص مومن نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ ان کے بکواس ہی کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال یہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب ان سے جو ہے نا ہمارا سوال یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، دشمن جو ہے وہ بالکل غار کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور آقا علیہ السلام تنہا ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے یہ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں آقا علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، یہ مشرکین کے ساتھ کے تھے، اندر سے انہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو وہی چلا سکتے تھے، ان کو آواز لگا سکتے تھے، اور یار جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ سکتے تھے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں کہا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاسوسی پہ مقرر تھے، پورا دن اہل مکہ کی باتیں سنتے، شام کو آگے غار میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کرتے تھے، وہ بتا سکتے تھے لوگوں کو۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کھانا پہنچانے کی جو ہے نا وہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، کھانا پہنچاتی تھی جی۔ ابو جہل نے آپ کو تھپڑ مارا تھا کہ بتاؤ کہاں پہ ہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا پہ سوال اٹھاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق کا سارا گھرانہ جو ہے وہ تو سراپا وفا بن کے حضور کی نوکری کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ تو سارے آقا علیہ السلام کی نوکری کے لیے اور غلامی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کا وفادار رہنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں ان کا یہ پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری دلیل میں اسی لفظ سے لا تحزن سے ان کا رد جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، ایک خوف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف ہوتا ہے بندے کو اپنی ذات کا ڈر ہو، اسے خوف کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے، آپ نے جب اپنا عصا پھینکا نا جی وہ اژدہا بن گیا، جب اژدہا بنا طبعی خوف طاری ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ خائف ہوئے، طبعی خوف لائق ہوا، کیونکہ اپنی ذات کے حوالے سے جو ڈر ہو اسے خوف کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لائق ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخف یا موسیٰ، میں کہ لا تخف، میں کہ موسیٰ ڈرنا، اقبل ولا تخف، آگے ہو ڈرنا تم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تخف فرما کر خوف کا لفظ جو ہے یہ مادہ اشتقاق جو ہے نا وہی بنتا ہے سارا، خوف کا لفظ استعمال ہوا کہ لا تخف ڈرنا۔ اچھا ایک اور موقع آیا پھر یہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کبتی کو مارا ہے جی، کبتی کو جب گھسنا مارا فرعونی کو تو ایک گھسنے سے مر گیا وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس ڈر سے اس خوف سے وہاں سے روانہ ہوئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہی ہمیں پکڑ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن میں بیان فرمایا فخرج منہا خائفا، فخرج منہا خائفا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ذات کے متعلق خوف رکھتے ہوئے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، وہاں سے نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ لفظ خوف جو ہے دو آیات کریمہ سے واضح ہو گیا کہ خوف وہ ہوتا ہے جو بندے کو اپنی ذات کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، اس ڈر کو عربی زبان میں خوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خوف نہیں تھا، حزن کسی کے متعلق نقصان پہنچنے کے ڈر کو حزن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ راضی جو ہیں یہ لا تحزن کو لا تخف کے معنی میں لیتے ہیں، لا تحزن کو لا تخف کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہاں پہ لا تحزن جو ہے لا تخف ہے، کیونکہ لا تحزن کہنے میں بڑا لطیف اور بریک نکتہ ہے جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ غار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے فرمایا کہ ابوبکر تو جو میرے حبیب کے متعلق غم کا شکار ہو گیا ہے نا، تجھے جو میرے حبیب کے بارے میں غم لاحق ہو گیا ہے، ابوبکر صدیق نے وہیں پہ عرض کی حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے لا تحزن ابوبکر غم نہ کر، میرا غم نہ کر، کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے حضور میں جاتا ہوں نا، مجھے قتل کرتے ہیں تو میں اکیلا جاؤں گا، صرف میری ذات کا نقصان ہوگا یا میرے بچوں کا نقصان ہوگا، یا رسول اللہ آپ کو اگر شہید کر دیتے ہیں پوری امت کا نقصان ہو جائے۔ تو کیا مطلب ہے
یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا ڈر نہیں ہے. یہ لا تحزن جو ہے لفظ یہ واضح کر رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم بھی تھا تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے متعلق تھا کہ کہیں آپ دشمن سامنے پہنچایا ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچا دیں, حضور کو شہید نہ کر دیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ کہ ایک آدھا بندہ تو تھوڑا تھا نہیں, پورا لشکر تھا ان کا جو آقا علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے پیچھے. نہیں سمجھ رہے مسئلہ. تو یہ لا تحزن جو ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر آپ اندر سے انہی کے ساتھ کے تھے, مشرکین کے ساتھ کے تھے, تو آپ کو پھر غم کھانے کی کیا ضرورت تھی آقا علیہ السلام کے متعلق. اچھا دوسری بات یہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے ساتھ لگے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام جو ہے آپ بھی ظاہر نہیں فرما رہے تھے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ وحی نازل کر کے ابوبکر کو تسلی کیوں دی؟ سبحان اللہ. تسلیاں اپنوں کو دی جاتی ہیں, دشمنوں کو دی جاتی ہیں, اپنوں کو تسلی دی جاتی ہے. پھر رب تبارک و تعالی نے لا تحزن کے لفظ نازل فرما کر قیامت تک کے لوگوں کو ابوبکر صدیق کی حضور کے ساتھ محبت, حضور کے ساتھ وفا, حضور کے ساتھ عشق کو رب نے قرآن میں بیان فرما دیا. میں کہ ابوبکر, میں کائنات کے لوگوں دیکھو کہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, ابوبکر پر حملہ کر سکتا ہے, لیکن ایسی حالت کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا غم نہیں ہے, اپنا خوف نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات میں بھی اگر خطرہ ہے محسوس کر رہے ہیں تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جی اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحزن کہہ کے اس کو عیاں فرمایا. جی اگر آگے دیکھیں, جی آگے دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں لا تحزن فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا. دیکھو محبت کیا ہوتی ہے. محبت جی ایک صاحب دل بندے سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں جی محبت یہ ہوتی ہے جس بندے کے, جس شے کے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا ہر وقت آپ کو دھڑکا لگا رہے نا, اس کو محبت کہتے ہیں. نہیں سمجھو, جس چیز کے, جس ذات کے اس کا دامن چھوٹ جانے کا آپ کو دھڑکا لگا رہے, مطلب یہ عمل جو ہے یہ محبت ہے, یہ دھڑکا, اور جس کے متعلق یہ دھڑکا لگا رہے وہ محبوب ہے آپ کا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ اپنے گھر والے پیچھے چھوڑ کے آئے, اپنی بیوی, اپنے بچے دشمنوں کے رحم و کرم پہ ہیں, دشمنوں کے رحم و کرم. مکے میں پتہ ہے ان کو کہ آقا علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہ ایک ہی رات میں ابوبکر بھی وہیں پہ ہیں, آقا علیہ السلام بھی وہیں پہ ہیں, مولا علی تو وہیں پہ ہیں, دونوں ایک ہی رات میں غائب ہوتے ہیں, دونوں ایک رات میں دکھائی نہیں دے رہے, نہ آقا علیہ السلام نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بتائیں انہوں نے آ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو تکلیف دینی تھی یا نہیں دینی تھی؟ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, انہوں نے تھپڑ بھی مارا تھا حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہیں جی تو بتائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنی بیٹیاں, اپنے بیٹے, ان کے جانے کا اتنا دھڑکا نہیں ہے, ان کے ضائع ہونے کا اتنا دھڑکا نہیں ہے جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابوبکر کو دھڑکا لگا. ہیں جی اسی دھڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحزن کہہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی عطا فرمائی. پھر آگے مزید دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کرم فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لا تحزن کہہ کے. میں کہ ابوبکر غم نہ کر. اللہ تبارک, یہ جو لا تحزن ہے نا یہ نہیں کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ نہیں کے معنی میں ہے. نہیں, یہ ہے ہی نہیں, لا تحزن نہیں ہے. جی جیسے اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے میرے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ابوبکر کو کہ ابوبکر نماز نہیں چھوڑنی. بتائیں ابوبکر نماز چھوڑیں گے کبھی؟ ابوبکر روزہ نہیں چھوڑنا, ابوبکر چھوڑیں گے؟ ابوبکر زکوٰۃ نہیں چھوڑنی, ابوبکر چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابوبکر غم نہ کر. کیا مطلب ہے؟ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو غم لاحق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کے غم, حضور کے متعلق جو ان کو غم لاحق ہے, حزن لاحق ہے, ایک ملال لاحق ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے ہم سے کہیں جدا ہی نہ ہو جائیں, تو
یہ غم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم جو دل میں دیے نا وہ صرف حضور کے دین کا غم دیا، بس باقی سارے غم دور کر دیے، یہاں تک کہ دنیا کا غم، حشر کا غم، آخرت کا غم، جی عرصہ محشر کا غم، سارے کے سارے غم جو ہیں صرف اسی ایک رات کے اندر خالق اور مالک نے لا تحزن کہہ کے دور کر دیے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ابو بکر غم نہ کھا، تو وہی رب تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو غمگین کرے گا؟ وہی خدا غمگین کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ جی اب آ جائیں ذرا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین ان حالات میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی غم طاری ہے کہ اب کیا بنے گا، جی ادھر سے حملے ادھر سے حملے، مرتدین، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جی فاحشہ عورتوں، ان کی جناب تحریکیں، حرکت البغایا، یہ معاملہ وہ معاملہ، جی تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، جس بندے کا دل پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لا تحزن فرمایا نا غار کے اندر حبیب کریم علیہ السلام کو، رب خود بھی کہہ سکتا تھا لیکن نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کہیں ان کو، سبحان اللہ، آپ کہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا حبیب کریم علیہ السلام کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ کھا، تو اب ذرا بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کا فیضان جو ہے نا لا تحزن کا، اس دن جوبن پہ تھا جس دن جناب سارے غم میں مبتلا ہیں، کیا بنے گا، ہر بندہ پریشان ہے، کیا بنے گا، ہر بندہ گھبرایا ہوا کیا بنے گا۔ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نہیں آتے ہو نہ ہو، ابو بکر اکیلا جا رہا ہے، کیا بنے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اندازہ لگا۔ اور یہاں پہ آیہ مبارکہ کو ذرا جوڑے نا دوسری آیہ مبارکہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا۔ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وہی یہی صورت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس سے اگلی صورت ہے لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں نا انہیں نہ کوئی غم ہے نہ ہی خوف ہے انہیں، ہاں جی خوف ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں کوئی غم ہے، نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں کو خوف ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیہ مبارکہ دونوں کو جوڑ کر کے دیکھیں کہ اللہ اکبر، اس آیہ مبارکہ لا ان اولیاء اللہ کے مصداق جو ہیں یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول درجے کے مصداق، اول درجے کے مصداق، باقی بھی اولیاء اللہ ہیں لیکن اول درجے کے مصداق ابو بکر بن رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ کہا ہے لا تحزن، سبحان اللہ، باقیوں کے بارے میں خبر دی ہے، ابو بکر عمر لا تحزن، غم نہ کر رہے سبحان اللہ، ہیں جی، کیا شان پائی یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا آ جائیں، جو رافضی کہتے ہیں کہ لا تحزن کا معنی لا تخف ہے، اسی کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر لا تحزن کا معنی وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں غم نہیں تھا، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر لائق تھی، اس لیے جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ میں مارا جاؤں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس پر تو بڑے خارجی دلائل کرائم جو ہیں بہت سارے موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں بہت ساری کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عین اسی رات جس وقت آقا علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق جو ہے نا خود، ابو بکر صدیق حضور بیان فرماتے ہیں، ابو بکر جو ہے نا کبھی بھاگ کے حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا علیہ السلام میں ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور جس طرف سے مجھے کوئی کھٹکا محسوس ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی دشمن آ رہا ہے، میں بھاگ کے آگے آ جاتا ہوں کہ تاکہ مجھے تکلیف پہنچائیں، آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ کو تکلیف نہ دیں۔ یہ حضور خود پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر یہ کیا کر رہا ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آقا علیہ السلام کے دونوں طرفیں جو ہے نا وہ دائیں ہیں۔ ہاں، مدینہ منورہ میں جا کے کہتے ہیں جی میں کھبے پاسے کھڑا ہوں، کھبے پاسے کیوں کہتے ہیں یار؟ ہاں جی، آقا علیہ السلام یہ کہو کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں اور دل والی جانب کھڑا ہوں، دل والی جانب دل بر موجود ہے، دل والی جانب حضور موجود ہے۔ تو یہ اب اگر آ جاتے ہیں ہم اس معنی پر کہ یہ کہتے ہیں جی لا تحزن کا معنی لا تخف ہے، اسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ لا تحزن کا معنی لا تخف ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی چلو ابو بکر صدیق لیکن کو لا تخف اگر معنی لیتے ہیں تو پھر یہ معنی ہوگا کہ ابو بکر کو اپنا ڈر تھا، اپنا بھی ڈر ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کی امانتیں سپرد کی تھی۔ سبحان اللہ، کن کی امانتیں؟ مکہ کے لوگوں کی امانتیں سپرد کی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے لوگوں کو امانتیں پہنچانی تھی ہیں جی، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد رب کی امانت تھی، سبحان اللہ ہیں مدینے تک پہنچانا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو، ہیں جی۔ یہاں پہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا تحزن کو بمانا لا تخف بھی لیں کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں ڈر تھا، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے ان کی، ہم مان لیتے ایک لمحے کے لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں ڈر تھا۔ اگر میں یہاں پہ قتل ہو جاتا ہوں، مجھے شہید کر دیتے ہیں، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ میں کیسے پہنچے؟ تو ظاہری بات ہے میں واحد بندہ ہوں جو آگے کھڑا ہوں، مجھے ہی شہید کر دیتے ہیں تو پھر تو آقا علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ڈر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنی ذات کے متعلق ان کے کہنے کے مطابق ہے، وہ بھی حقیقت میں حضور علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ہاں جی، آگے سمجھ مسئلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی لا تحزن ان اللہ معنا، میں ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر کو جو معیت ملی ہے نا جی، یہ معیت جو ملی نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہی وجہ ہے کہ جب سارے صحابہ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، ابوبکر اکیلے کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہوا تھا ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ دیکھ چکے تھے، ہر میدان میں مدد رب تبارک و تعالیٰ کی آ رہی تھی، کسی میدان میں جو ہے نا کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کی چادر ہم سے ہٹا لی گئی ہو۔ تو کہا کہ جب اس وقت حضور نے فرمایا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور کے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے، جب آقا علیہ السلام احد کی طرف اکیلے چل پڑے تھے تو فرمایا اب بھی کوئی نہیں آتا نہ آئے، میں اکیلا چل پڑتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یعنی کامیابی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 36,000 منکرین ختم نبوت جو ہیں ان کو جناب گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جتنے بھی لوگ باقی بچے تھے، جو مر گیا مسلمہ دجال کے ساتھی، باقی جو بچے تھے ان کو پکڑ کے مدینہ لایا گیا، انہوں نے یہاں مدینہ منورہ میں آ کے انہوں نے بھی توبہ کی، دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا